نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کی طرف پڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ آج کے سبق میں ہم 29واں پارہ سورۃ الملک اس کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گی کہ سبق کے آغاز سے پہلے چند آداب ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ کی انگلی الفاظ پر ہو، آپ کے کان آواز پر ہوں، نگاہ قرآن پاک پر ہو، اور اگر آپ دو زانوں ہو جائیں جیسا کہ اتحیات میں بیٹھتے ہیں اور اپنی کمر کو سیدھا کر لیں تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ تو آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الملک مکیۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور۔ اس آیت میں آ کو حمزہ زبر آ ہے۔ حرکات کے بارے میں ہم نورانی قاعدے میں پڑھ چکے ہیں کہ حرکات کو کھینچ کر نہیں پڑھتے، تو امنتم پڑھنا غلط ہوگا اور صحیح ہے امنتم۔ من پر بھی کی نون ساکن پر بھی غنہ کریں گے اور تم پر بھی غنہ کریں گے۔ اس نون ساکن پر غنہ اس وجہ سے کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی جو کہ 6 ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے کوئی لفظ بھی نہیں ہے، اس لیے اس نون ساکن پر ہم غنہ کریں گے، اور غنہ ایک الف کے برابر ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں۔ اور تم کی میم پر غنہ اس وجہ سے کریں گے کیونکہ میم ساکن کے بعد میم آ گیا ہے، اور قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے یا میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو اس میم ساکن پر ہم غنہ کرتے ہیں، تو یہ لفظ ایسے پڑھا جائے گا أأمنتم من في السماء۔ فی السماء میں جو مد ہے اس مد کا نام ہے مد متصل اور مد واجب۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ حروف مدہ جو کہ الف مدہ ہے، کیونکہ الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ کہلاتا ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اگلے کلمے میں نہیں ہے، اس وجہ سے اس مد کو کہیں گے مد متصل اور مد واجب، اور اس مد کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو آیت کو ایسے پڑھیں گے أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض۔ سانس پورا ہوتا ہے تو پوری آیت پڑھ لیں، اور اگر سانس پورا نہیں ہوتا تو درمیان آیت میں ہم نے وقف کرنا ہے، سانس نہیں توڑنا۔ تو میں نے وقف کیسے کیا؟ بِكُمُ الْأَرْضُ، آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں اور پھر اپنا سانس درست کر کے پھر ملا کے پڑھیں گے أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ غنّے مد کا خیال رکھنا اور صفات کا خیال رکھنا کہ یہاں پر یہ را موٹا ہوگا کیونکہ را ساکن سے پہلے والے لفظ کے اوپر زبر آ گیا ہے، تو اس وجہ سے را ساکن کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور موٹا کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہوں گول ہو جائیں۔ فَإِذَا میں ذال نرم حروف میں سے ہے تو نرمی سے پڑھنا، ہا حلق کا آخر جو سینے کی طرف ہے وہاں سے نکلتی ہے تو اس کو صاف اور واضح کر کے پڑھنا، ہیا فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ تو آپ بھی جب تلاوت کریں تو ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کریں تاکہ آپ اچھے طریقے سے قرآن پاک پڑھ سکیں۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا۔ ام امنتم پر بھی غنہ، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی نہیں ہے اس لیے اس نون ساکن پر غنہ کریں گے،
اور تم میں میم ساکن کے بعد میم آ گیا ہے، تو اس وجہ سے اس میم ساکن پر بھی ہم غنہ کریں گے۔ فی السماء میں بھی مد متصل و مد واجب ہے۔ این یرسلا پر ہم نے غنہ کیوں کیا؟ کیونکہ اس نون ساکن کے بعد حروف یرملون جو کہ 6 ہے، یا را میم لام واو نون، یرملون ان میں سے یا آ گیا ہے، اس وجہ سے اس نون ساکن پر غنہ ہوگا ادغام کے ساتھ۔ ادغام کہتے ہیں کہ 2 لفظوں کو ایک کر دیا جائے، جیسا کہ یا دیکھنے میں ایک لفظ ہے اور پڑھنے میں 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، ایک مرتبہ اپنے سے پیچھے والے لفظ کے ساتھ ملا کر اور دوسری مرتبہ خود ایسے پڑھیں گے، این یرسلا، این یرسلا علیکم حاصبا۔ زبر کی تنوین پر جب وقف کرتے ہیں تو ایک زبر پڑھا جاتا ہے، اس وجہ سے ہم ایسے وقف کریں گے حاصبا، اور طوا وقف مطلق کی علامت ہے، یعنی یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے، اس وجہ سے ہم وقف کریں گے، ملا کر نہیں پڑھیں گے۔ حاصبا پر وقف کریں گے، پھر اگلی آیت پڑھیں گے فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ وَلَقَدْ بے دال حروف قلقلہ میں سے ہے تو قلقلہ کریں گے، اور قلقلہ کہتے ہیں کہ آواز واپس پلٹ کر آئے، آواز آپ کی واپس پلٹ کر آئے جب آپ لفظ ادا کریں، تو ایسے پڑھیں گے وَلَقَدْ، اور غلط کیا ہے وَلَقَدْ، دال کی آواز واپس نہ پلٹ کر آئے تو وہ غلط ہوگا، اور صحیح ہوگا جب آواز پلٹ کر آئے وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ، کاف باریک ہے، یعنی اس کا مخرج یہ ہے کہ زبان کا آخری حصہ جو کوے کے پاس ہے، جب آپ تالو میں لگائیں گی تو اس سے کاف نکلتا ہے، تو اس کاف پر ہم اپنے ہونٹوں کو پھیلا لیں گے اور کہیں گے کذب الذین۔ ذال نرم حروف سے ہے میں سے ہے، نرمی سے پڑھیں گے، اور نرم کرنے کا طریقہ کہ آپ کی زبان کی نوک دونوں دانتوں کے درمیان، جو اوپر کے دانت ہے اور نیچے کے دانت ہیں، ان دونوں کے درمیان جب آپ اپنی زبان کی نوک کو لے کر آئیں گی تو کیا نکلے گا؟ ذال نکلتا ہے۔ مخارج کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں تو ایسے پڑھیں گے وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ، زینہ کو کھینچیں گے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی ہے تو یہ یا مدہ کہلائے گا، اور یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ کذب الذین من قبلہم فکیف کان نکیر۔ من پر اس نون ساکن پر غنہ کیوں کیا؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے کوئی لفظ بھی نہیں ہے، اس وجہ سے اس نون ساکن پر ہم غنہ کریں گے، اور غنہ ایک الف کی مقدار ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں، اور با حروف قلقلہ میں سے ہے تو قلقلہ کریں گے، اور قلقلہ کہتے ہیں کہ جب آپ لفظ ادا کریں تو آپ کی آواز پلٹ کر واپس آئے، ایسے من قبلہم فکیف کان نکیر۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن۔ اولم یروا، یرو کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھیں گے بلکہ نرمی سے پڑھیں گے، اسے ایسے پڑھنا غلط ہو جائے گا۔ اولم یروا الی الطیر، کھینچیں گے کیوں نہیں؟ کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے۔ یہ قاعدہ نورانی قاعدے کی تختی نمبر 8 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو واو لین کہتے ہیں، اور واو لین ہو یا یائے لین ہو ان کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے ہوئے نرمی سے پڑھتے ہیں، تو اسے نرمی سے یرو پڑھ جائیں گے، کھینچ کر یرو نہیں پڑھیں گے، یہ غلط ہو جائے گا۔ ایسے پڑھا جائے گا اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات، صافاتیوں پر ہم جو مد ہے، اس مد کا کیا نام ہے؟ اس مد کا نام ہے مد لازم۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ حروف مدہ کے بعد تشدید ہے۔ یہ قاعدہ بھی ہم نورانی قاعدے کی تختی نمبر 9 میں پڑھ چکے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد تشدید آ جائے تو اس مد کو مد لازم کہتے ہیں، اور اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حروف مدہ اس میں کھڑی زبر ہے کیونکہ الف مدہ
اور کھڑی زبر، ان دونوں کا ایک سا ہی حکم ہے، جو حکم الف مدہ کا ہے وہی کھڑی زبر کا ہے۔ تو حروف مدہ کھڑی زبر ہے، حروف مدہ کے بعد تشدید، اس تین دندانے والی علامت کو تشدید کہتے ہیں، اور قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد تشدید آ جائے تو اس مد کو مد لازم کہتے ہیں، اور اس مد کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ امید ہے آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اس کو مد لازم کیوں کہتے ہیں۔ پھر بھی اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ ایسے پڑھیں گے صافات، یوں تشدید کا اصول یہ ہے کہ اس کو ایسے پڑھنا ہے کہ مضبوطی کے ساتھ ذرا رک کر، تو ہلکا سا رکیں گے، صافات یوں، وَيَقْبِضْنَ، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے تو قلقلہ کریں گے، اور صافات یوں کے تیوں پر ہم غنہ کیوں کریں گے؟ کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون جو کہ 6 ہے، یا را میم لام واو نون، یرملون ان میں سے واو آ گیا ہے تو یہاں پر غنہ ادغام کے ساتھ کریں گے، اور ایسے پڑھیں گے صافات یوں۔ ادغام کہتے ہیں کہ 2 لفظوں کو ایک کر دیا جائے، جیسا کہ یہ واو دیکھنے میں ایک ہے اور پڑھنے میں 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، ایک مرتبہ اپنے سے پیچھے والے لفظ کے ساتھ ملا کر اور دوسری مرتبہ خود۔ تو یہ پوری آیت ایسے پڑھی جائے گی، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن۔ اس پر غنہ کا وقف کرنے کا طریقہ سمجھ لیں، ضاد بھی ساکن ہے اور نون بھی ساکن ہے، تو یہ ایسے کریں گے، وَيَقْبِضْنَ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ۔